اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان کے موضوع میں در مدد عرفان قرآن کریم اور سنت نے بہت رہنمائی مہیا کی ہے، تو آج کی نشست کا بیان یہی ہوگا کہ قرآن اور سنت مبارکہ کی روشنی میں کس طرح سے عرفان میں چلا جا سکے۔ خداوند عز و جل نے قرآن کریم میں انسان کو کئی جگہ حکم دیا ہے کہ کتاب اللہ میں غور کرے اور یہ کوشش جاری رکھے اور اس کے مندرجات کو محض سطحی طور پر سمجھنے کو ایک مخصوص نہ کرے، یعنی آیات ہیں اور نشانی کے الفاظ کے معانی کے بارے میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف اشیاء کو یہ نام اس لیے دیے گئے ہیں کہ خود اپنے آپ کو اس قدر ظاہر نہیں کرتی جتنی اپنے علاوہ ایک اور حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلا جب انسان ایک دفعہ سرخ روشنی کو خطرے کے نشان پر دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے دماغ پر خطرے کا خیال چھا جاتا ہے اور وہ سرخ روشنی پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اگر وہ روشنی کی شکل، ماہیت اور رنگ کی طرف توجہ دینے لگے تو پھر اس کے دماغ میں خطرے کا تصور پیدا ہو جانے کے بجائے بتی کی شکل اور اس کے شیشے اور رنگ کا تصور پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر کائنات اور اس کے مظاہر ہر لحاظ سے خالق کائنات کی نشانیاں ہیں تو پھر وہ آزاد وجود کے حامل نہیں۔ ہم خواہ کسی زاویہ نگاہ سے دیکھیں، وہ اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف نشاندہی نہیں کرتے۔ جو شخص قرآن کریم کے زیر ہدایت دنیا اور اہل دنیا کو اس زاویے سے دیکھے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ادراک نہیں کرتا۔ اس مستعار حسن کو دیکھنے کے بجائے جسے لوگ دیکھنے کے بجائے دلکش خد و خال میں دیکھتے ہیں، وہ ایک بے پایاں حسن کو دیکھتا ہے، وہ ایک ایسے محبوب کو دیکھتا ہے جو اپنا جلوہ دنیا کی تنگنائی سے دکھاتا ہے۔ بلا شبہ جیسے کہ سرخ روشنی کی مثال میں بتایا گیا ہے، جو چیز نشانیوں میں دیکھی جاتی ہے وہ دنیا نہیں بلکہ دنیا کے خالق کی ذات ہے۔ ایک خاص نقطہ نگاہ سے اللہ اور دنیا کے مابین رشتہ 1+1 یا 1+1 کا نہیں بلکہ 1+0 کا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ دنیا اللہ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور اس کی ذات میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتی۔ جو ہی انسان کے دل میں اس قدر اس حقیقت کا شعور پیدا ہوتا ہے تو اپنی علیحدہ ہستی کا پندار ٹوٹ جاتا ہے اور اچانک اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاں گزین ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ظاہر ہے یہ شعور عام کان یا دوسرے حواس کی بدولت پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تمام اعضاء بذات خود نشانیاں اور جس روحانی ہدایت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس شخص کی رسائی جلوہ الہی تک ہو اور جو فقط اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہتا ہو اور باقی سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہو، جب وہ یہ سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ فرماتا ہے، اے ایمان والو تم اپنے نفسوں کے خود ذمہ دار ہو، اگر تم راہ راست پر ہو تو کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، بیان کیا گیا اور تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ واحد شاہراہ جو اس کی مکمل رہنمائی کر سکتی ہے خود شناسی کی شاہراہ ہے۔ اس کا سچا رہنما جو خود اللہ تعالیٰ ہے اس سے اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے، تمام دوسرے راستے چھوڑ کر خود شناسی کا راستہ تلاش کرے، اللہ تعالیٰ کو اپنی روح کے دریچے سے دیکھے اور یوں اپنی تلاش کا حقیقی مقصد پالے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خدا وہ نہیں ہے جو علم کے احاطے میں آ جائے، خدا وہ ہے جو دلیل کی رہنمائی اپنی جانب کرتا ہے۔ اور معروف حدیث ایک یہ ہے کہ صوفیہ اور عرفاء
کہ ملفوظات میں بہت تحریر کی جاتی ہے مکرر کہ تم میں سے وہ لوگ اللہ کو بہتر پہچانتے ہیں جو اپنے آپ کو بہتر پہچانتے ہیں۔ جہاں تک سیر و سلوک کا یہ راستہ اختیار کرنے کا تعلق ہے، قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جو یاد الہی کی تاکید کرتی ہیں۔ مثلا ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ مجھے یاد کرو اور پھر میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ سورہ بقرہ کی 152ویں آیت ہے یہ۔ انسان کو یہ بھی حکم کیا گیا ہے کہ نیک اعمال کرے جن کی وضاحت قرآن کریم اور حدیث میں کر دی گئی ہے۔ نیک اعمال کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کا رسول بہترین نمونہ ہے۔ یہ آیت سورہ احزاب کی ہے، 21ویں آیت ہے۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام ایک مخصوص راہ کو وہ راہ قرار دے جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے جب تک وہ تمام لوگوں کو اس راہ سے متعارف نہ کرا دے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس راہ کے بارے میں بتائے لیکن یہ وضاحت نہ کرے کہ اس پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے رسول، ہم نے تم پر کتاب یعنی قرآن نازل کی جس میں دین اور دنیا کا واضح طور پر بیان ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، 89 آیت نمبر 89۔ بہرحال بہت ساری احادیث صوفیہ اور عرفا کی کتابوں میں نقل کی گئی ہیں۔ الحمدللہ جو علوم اسلامی تمدن کی گود میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے، اس میں سے ایک علم عرفان ہے۔ انہی علوم سے بہرکیف اسی علم پر دو مختلف پہلوؤں سے بحث ممکن ہے، ایک معاشرتی پہلو سے، ایک علمی پہلو سے۔ اہل عرفان اور دوسرے اسلامی علوم کے عالموں مثلا محدثین، مفسرین، فقہاء، متکلمین، فلاسفہ، ادباء اور شعراء وغیرہ میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ گو عارفوں کا تعلق بھی ایک علمی طبقے سے ہے، لیکن چونکہ انہوں نے علم عرفان کے نام سے ایک علم ایجاد کیا اور اس سے ان کے بڑے بڑے عالم بھی پیدا کیے جنہوں نے اس موضوع پر اہم کتابیں تصنیف کی، اسی لیے انہوں نے دنیا اسلام میں اپنا ایک معاشرتی فرقہ بھی پیدا کر لیا جس کی اپنی خصوصیات ہیں، جو تقریباً اس کے 4 سلسلے بھی قائم ہوئے ہیں۔ بہرکیف دوسرے علمی گروہ جیسے فقہاء اور علماء وغیرہ صرف علمی گروہ ہی ہیں اور وہ دوسروں سے الگ کوئی فرقہ شمار نہیں ہوتے۔ اہل عرفان کو علمی لحاظ سے عارف کہا جاتا ہے، لیکن جب ان کو معاشرتی پہلو سے دیکھنا ہوتا ہے تو انہیں غالباً صوفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر بھی عرفا اور صوفیہ مسلمانوں کا کوئی جداگانہ مذہبی فرقہ نہیں سمجھے جاتے اور نہ وہ خود کوئی الگ مذہبی فرقہ ہونے کے مدعی ہے۔ یہ لوگ تمام اسلامی فرقوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی معاشرتی نقطہ نظر سے صوفیوں کو اپنا گروہ اور اپنی ایک الگ جماعت بھی ہے جس کے اپنے مخصوص خیالات، افکار اور طور طریقے اور مشاغل روحانیہ ہیں۔ یہ لوگ خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، خاص طرح کے بال رکھتے ہیں اور خانقاہوں وغیرہ میں رہتے ہیں۔ اس طرح صوفی معاشرتی اور مذہبی لحاظ سے ضرور ایک الگ فرقہ بن گئے ہیں، لیکن اسلام کے باہر نہیں، ہرگز نہیں۔ ساتھ ہی ہمیشہ سے خاص طور پر صوفیوں میں ایسے عارف ہوتے رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں جن میں اور دوسروں میں کوئی ظاہری فرق یا امتیاز نہیں، لیکن اس کے باوجود سیر و سلوک اور معرفت و عرفان سے ان کا گہرا تعلق ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حقیقی عارف یہی لوگ ہیں، وہ نہیں جنہوں نے سینکڑوں خود ساختہ رسومات اختیار کر لی اور بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ یہاں ہمارا مقصد محض اسلامی علوم کی ایک شاخ کی حیثیت سے عرفان پر گفتگو کرنا ہے۔ تو اگر ہمیں تصوف کے معاشرتی پہلو سے بحث مقصود ہوتی تو ضروری تھا کہ ہم مختلف مذاہب میں جتنے بھی لوگ طریق پر چلتے ہیں ان کی بابت بحث کرتے ہیں، مگر علمی لحاظ سے عرفان کے 2 پہلو ہیں، ایک عملی، دوسرا نظری۔ عملی پہلو عرفان کا وہ حصہ ہے جو اس تعلق کو بیان کرتا ہے جو آدمی کا اپنے ساتھ ہے، اس جہان کے ساتھ اور خدا کے ساتھ ہے۔ وہ ان تعلقات اور اس ضمن میں پیدا ہونے والے آدمی کے فرائض کی تشریح کرتا ہے۔ علم عرفان کا یہ حصہ علم اخلاق سے مشابہت رکھتا ہے کیونکہ یہ ایک عملی علم ہے۔
اخلاق اور عرفان کا فرق انشاءاللہ بعد کی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ عرفان کا یہ حصہ تصوف یا سیر و سلوک کہلاتا ہے۔ اس حصے میں اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ سالک کو سلوک میں انسانیت کی معراج یعنی توحید کی بابت خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، اور توحید عارفین کی بہت ہی مختلف ہوا کرتی ہے۔ وہ بہت خاص نظریے سے توحید کو لیتے ہیں، جو قلب پہ بھی توحید کو لاگو کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف دماغ سے سوچ لیا اور قبول کر لیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ ظاہری نہیں، باطنی توحید کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہت سارے توحید کے نکات بہت مخصوص انداز میں بیان کیے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ بہت ہی مخصوص توحید کا بیان میں چاہتا ہوں کہ آئندہ نشست میں کروں، مگر یہاں پر ہلکا سا بیان تو کر کے گزرنا لازم ہے کہ وہ جو 2 کلمے ہوتے ہیں لا الہ اور الا اللہ، اس پہ بڑی خاص بحث صوفیاء کرام کے مکتوبات و ملفوظات میں کی گئی ہے کہ لا الہ سے معنی وہ لیتے کیا ہیں اور الا اللہ سے معنی وہ لیتے کیا ہیں۔ تو بہت خاص گفتگو توحید پہ کی گئی، انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ ایک اور خاص بحث یہاں پہ میں آج کرنا چاہوں گا، جس کا موضوع ہے کہ طریقت و تصوف آخر قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح سے سالکین گامزن ہوتے ہیں۔ سالک کو انسانیت کی معراج یعنی توحید تک پہنچنے کے لیے کہاں سے ابتدا کرنی چاہیے، اور کن منازل اور مقامات کو کس ترتیب کے ساتھ طے کرنا چاہیے قرآن و سنت و حدیث کی روشنی میں۔ اور انشاءاللہ اور آگے کی نشستوں میں بھی یہی تسلسل قائم رہے گا، اور بیچ بیچ میں روک کر بہرکیف منازل اور مقامات جو ہیں وہ اس کو کس طرح سے ترتیب کے ساتھ طے کرنا ہے، انسان کو طریقت و تصوف کے ان منازل کو کس طرح سے طے کرنا، اور سالک کو ان منازل میں کیا کیا احوال پیش آتے ہیں اور کون سی واردات گزرتی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ یہ تمام منازل کسی مرد پختہ کار کی نگرانی میں طے کی جائیں جو خود ان منازل سے گزر چکا ہو اور رسم اور راہ منزل سے خود ہی بخوبی آگاہ ہو۔ اگر کسی ایسے مرد کامل جسے طائر خودس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کی رہنمائی نہ ہو تو گمراہی کا اندیشہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمتن بدرخ راہ مکن رہ مقصد من نو سفران، کہ میرے پیشوا، میرے روحانی ہدایت کار اس راستے میں میری روحانی ہمت و مدد بڑھا اور منزل مقصود دور ہے اور مجھے سفر کا پہلا اتفاق ہے۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ترکی مرحلہ بھی ہم رہی خضر مکن ظلمات است بہترس از خطر گمراہی، جب تک کہ خضر ساتھ نہ ہو اس منزل سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر۔ اس میں راستے میں ظلمات یعنی خطرے ہیں، اندھیرے ہیں، ڈر ہے کہ تو کہیں راستہ نہ بھٹک جا۔ توحید جو عارف کی نظر میں انسانیت کی معراج اور سیر و سلوک کا آخری مقصد ہے، وہ عوام کی توحید سے کوسوں دور ہے، حتیٰ کہ فلسفہ توحید کا جو تصور رکھتا ہے، فلسفی جو تصورات رکھتا ہے اس سے بھی مختلف ہے۔ فلسفی کے نزدیک توحید کا مطلب صرف اتنا ہے کہ واجب الوجود ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ عارف کے نزدیک توحید یہ ہے کہ موجود حقیقی فقط اللہ ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ موجود نہیں ہے، صرف ظاہری نمود ہے۔ عارف کے نزدیک خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ عارف کی توحید یہ ہے کہ طریق سلوک طے کر کے اس منزل تک پہنچا جائے جہاں خدا کے سوا کچھ نظر نہ آئے، لیکن عارفوں کے مخالفین اس منزل کے قائل نہیں، بلکہ کبھی کبھی تو وہ اسے کفر و الحاد قرار دیتے ہیں۔ مگر عارفوں کے نزدیک حقیقی توحید یہی ہے، اور توحید کے باقی درجے شرک سے خالی نہیں ہے۔ عارفوں کی نظر میں
اس درجے تک پہنچنا عقل و فکر کا کام نہیں، یہ دل کا کام ہے، اور یہ مرتبہ سیر و سلوک، مجاہدہ اور تہذیب نفس سے حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ عرفان کا عملی پہلو ہے، اور اس لحاظ سے علم اخلاق سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہ علم اخلاق میں بھی اسی سے بحث کی جاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ان دونوں علوم میں فرق یہ ہے کہ اولاً تو عرفان میں اس تعلق سے بحث کی جاتی ہے جو آدمی کا خود اپنے سے اور سارے جہان سے اور خدا سے ہے، لیکن کوئی اخلاقی نظام اس تعلق سے بحث کرنا ضروری نہیں سمجھتا جو انسان کا خدا سے ہے۔ صرف مذہب کا اخلاقی نظام ہی اس پہلو کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ثانیاً یہ ہے کہ عرفانی سیر و سلوک، جیسا کہ سیر و سلوک کے الفاظ سے ظاہر ہے، ایک متحرک کیفیت ہے، اس کے برخلاف اخلاق ساکن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عرفان میں نقطہ آغاز سے بات کی جاتی ہے اور پھر بالترتیب منزل مقصود اور ان تمام منازل و مراحل کا ذکر ہوتا ہے جو سالک کو آخری منزل پر پہنچنے کے لیے طے کرنی ضروری ہے۔ عارف کے نقطہ نگاہ سے فی الواقع اور بغیر کسی مجاز کی شائبے کے ایک راہ ہے جس کو مرحلہ بمرحلہ اور منزل بمنزل طے کرنا ضروری ہے۔ پہلی منزل سے گزرے بغیر اگر دوسری منزل تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تو ناممکن ہے۔ عارف کی نظر میں انسانی روح ایک بچے یا ایک پودے کے مانند ہے جس کی نشو و نما ایک مخصوص نظام کے مطابق ہونی ضروری ہے۔ اس کے برخلاف اخلاقیات میں محض سچائی، دوستی، عدالت، عفت، احسان، انصاف، ایثار جیسی اخلاقی خوبیوں پر زور دیا جاتا ہے جن سے روح کو جلا ملتی ہے۔ اخلاقی نقطہ نگاہ سے انسانی روح کی مثال ایک گھر کسی جسے نقش و نگار اور سامان آرائش سے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، اس میں کسی ترتیب کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خیال نہیں رکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں ختم کیا جائے، مثلاً یہ کہ چھت سے شروع کیا جائے یا دیواروں سے، اور پھر کون سی دیوار سے، دیوار کے اوپر سے یا نیچے سے۔ اس کے برعکس عرفان میں بھی اخلاقیات سے بحث ہوتی ہے، لیکن وہاں اخلاقی عناصر متحرک ہوتے ہیں۔ ثالثاً تیسرا یہ کہ اخلاق کے روحانی عناصر محدود ہیں اور اس کے معنی اور مطلب سے سب واقف ہیں، جبکہ عرفان کے روحانی عناصر مقابلتاً بہت زیادہ وسیع ہیں۔ سیر و سلوک میں ایسے احوال و غربی واردات کی بات کی جاتی ہے جو فقط سالک کو مجاہدات کے دوران اور سلوک کی راہ طے کرتے ہوئے پیش آتے ہیں۔ ان احوال و ارادات میں دوسرے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ عرفان کے ایک اور حصے کا تعلق کائنات کی تشریح سے ہے۔ کائنات کی تشریح یعنی خدا اور جہان کی تشریح ہوتی ہے، یہ جہان فلسفے سے ملتا جلتا ہے اور اسی طرح کائنات کی تفسیر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے برخلاف پہلا حصہ اخلاقیات سے مشابہت رکھتا ہے اور وہ انسان کی اخلاقی حالت بدلنا چاہتا ہے۔ جس طرح پہلا حصہ اخلاقیات سے قریبی مشابہت کے باوجود بھی اخلاقیات سے مختلف ہے، اسی طرح دوسرا حصہ فلسفے سے مشابہت کے باوجود اس سے مختلف ہے۔ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں کی جائے گی۔ اب یہ ایک اور اہم موضوع ہے جو ابھی فی الحال دماغ میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عرفان نظری اور عرفان حقیقی۔ نظریاتی عرفان الگ ہوتا ہے اور عرفان حقیقی الگ ہوتا ہے۔ حقیقی عرفان میں شغل سے وابستگی یعنی مشاغل ہوا کرتے ہیں، اور نظری عرفان تو عرفان کے بارے میں انسان جان لیتا ہے، کچھ اس کے فہم و ادراک میں، کچھ عقل میں آ جاتا ہے کہ عرفان اس طرح کا نظام ہوتا ہے، یہ مشاغل ہوتے ہیں، ان شغلیات کو انجام دینا پڑتا ہے لیکن دیا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گا کہ نظری عرفان کیا ہے۔ عرفان جو نظریاتی ہے، عرفان نظری کا پہلو جو ہے، نظری عرفان کا تعلق کائنات کی تشریح سے، اس میں خدا، انسان اور جہان سے بحث کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے عرفان کا یہ حصہ فلسفہ الہیات سے گہری مماثلت رکھتا ہے اور اس کا کام کائنات کی تشریح ہے۔ جس طرح فلسفے کے اپنے مسائل اور اصول ہیں، اسی طرح تصوف کے بھی اپنے مسائل اور اصول ہیں۔ فرق یہ ہے کہ فلسفہ صرف اپنے عقلی اصولوں سے استدلال کرتا ہے اور انہی اصولوں پر بھروسہ کرتا ہے، اور جبکہ عرفان کشف سے استدلال کرتا ہے اور کشف سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے اسے منطقی پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ فلسفی کے عقلی استدلال گویا کہ ایسا مضمون ہے
کہ اسے جس زبان میں لکھا جائے اسی زبان میں اس کا مطالعہ کیا جائے، لیکن عرفانی استدلال ایک ایسا مضمون ہے جو گویا کہ غیر زبان سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ کم از کم خود عارف کے جو اپنے دعوے ہوتے ہیں اس کے مطابق صورت یہ ہے کہ وہ جو کچھ اپنے دل کی آنکھوں اور اپنے تمام وجود سے مشاہدہ کرتا ہے اسی کو وہ عقل کی زبان سے بیان کرتا ہے۔ عرفان ہستی کی جو تشریح کرتا ہے یا بالفاظ دیگر عرفان میں وجود کا جو تصور ہے وہ وجود کی اس تشریح سے بدرجہ مختلف ہے جو فلسفہ پیش کرتا ہے۔ دونوں میں گہرا اور بنیادی فرق ہے۔ فلسفی کے نقطہ نگاہ سے خدا کا وجود بھی باقی ہے اور غیر خدا کا بھی باقی ہے۔ فرق یہ ہے کہ خدا واجب الوجود اور قائم بالذات ہے اور غیر خدا ممکن الوجود اور قائم بالغیر ہے۔ جس کو وجود میں لانے والا واجب الوجود ہے، لیکن عارف کی نظر میں غیر خدا کے وجود کو خدا کے بالمقابل نہیں لایا جا سکتا۔ ہر چند یہ کہا جائے کہ غیر اللہ کو وجود میں لانے والا اللہ ہی ہے۔ عارف کی نظر میں خدا کا وجود ہر شے پر محیط ہے، یعنی سب چیزیں خدا ہی کے اسماء و صفات اور اسی کی شان کی تجلیات ہیں، اس کے بالمقابل کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ فلسفی کا نقطہ نظر عارف کے نقطہ نظر سے مختلف ہے۔ فلسفی اس کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کے ذہن میں اس جہان کی صحیح اور نسبتاً جامع اور مکمل تصویر ہو۔ فلسفی کی نگاہ میں انسان کا منتہا کمال یہ ہے کہ وہ اس جہان کا اپنی عقل کی مدد سے اس طور پر ادراک کر لے کہ اس کے وجود میں جہان کا ایک وجود قائم ہو جائے اور وہ خود جہان بن جائے۔ اس لیے فلسفی کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ فلسفہ یہ ہے کہ آدمی موجود جہان کے مشابہ ایک عقلی اور ذہنی جہان بن جائے، مگر عارف کو عقل و فہم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ عارف چاہتا ہے کہ اس وجود کی حقیقت تک رسائی حاصل کرے جو خود اللہ تعالی ہے۔ وہ اس سے ملنا اور اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ عارف کی نظر میں انسان کا کمال یہ ہے کہ سیر و سلوک کے ذریعے سے وہ اپنی اصل کی طرف یعنی جہاں سے وہ آیا ہے لوٹ جائے، ذات حق سے دوری اور فاصلے کو مٹا دے اور قرب الہی کے دامن میں اپنی ذات کو فنا کر کے بقا باللہ یعنی بقا بالذات کا درجہ حاصل کر لے۔ فلسفی آخر منطق اور استدلال سے کام لیتا ہے، لیکن عارف کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے قلب صافی، تہذیب نفس، مجاہدہ اور باطنی جدوجہد سے کام لینا پڑتا ہے۔ آگے چل کر جب ہم عرفان کے تصوری کائنات پر بحث کریں گے تو اس کا اور فلسفے کے تصور کائنات کا فرق انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ اب عرفان اور اسلام، یہ بڑا خاص موضوع ہے کہ عرفان اور اسلام کے عرفان کے عملی اور نظری دونوں پہلوؤں کا دین مقصد اسلام سے قریبی تعلق ہے، کیونکہ ہر دین و مذہب کی طرح بلکہ دوسرے ادیان و مذاہب سے بڑھ کر اسلام انسان کے خدا سے، کائنات سے اور خود اپنے آپ سے تعلق کو بیان کرتا ہے اور اس تعلق کی توضیح کرتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ عرفان پیش کرتا ہے اور جو کچھ اسلام بیان کرتا ہے دونوں میں کس طرح کا تعلق ہے؟ مسلمان عرفاء ہرگز یہ نہیں کہتے کہ وہ اسلام سے ہٹ کر کوئی بات کہتے ہیں، بلکہ اگر کوئی اور بھی ان کے متعلق کوئی ایسی بات کہے تو وہ اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں، اور اس کے برعکس ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اسلامی حقائق سے دوسروں سے بہتر واقف ہیں، بلکہ در حقیقت سچے مسلمان وہی ہیں۔ عارفین عرفان کے عملی اور نظری دونوں پہلوؤں کے لیے کتاب و سنت، سیرت نبوی، سیرت صحابہ اور اکابر صحابہ سے استناد کرتے ہیں، لیکن دوسرے ان کے بارے میں مختلف نظریے رکھتے ہیں۔ بالترتیب انشاءاللہ وہ نظریے بیان کیے جائیں گے۔ تو اس کی ترتیب یہ کہ پہلا یہ کہ محدثین اور فقہاء اسلامی کا ایک گروہ اس بات کا
قائل ہے کہ صوفیہ عملاً اسلام کے پابند نہیں اور وہ کتاب و سنت سے استناد محض عوام کو دھوکہ دینے یا مسلمانوں کے دل موہنے کے لیے کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر تصوف کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ عصر حاضر کے تجدید پسندوں میں سے ایک گروہ کا خیال ہے، اور یہ گروہ اسلام سے زیادہ واسطہ نہیں رکھتا بلکہ ہر اس چیز سے خوش ہوتا ہے جس سے بے راہ روی کی بو آتی ہے یا جسے اسلام اور اسلامی احکام کے خلاف گزشتہ زمانے کی کوئی تحریک قرار دیا جا سکے، کہ عارفین عملاً اسلام پر ایمان نہیں لاتے۔ ان کا خیال ہے کہ عرفان اور تصوف ایک تحریک تھی جو عربوں اور عجمیوں نے اور اسلام کے خلاف چلائی تھی ان لوگوں نے، اور حقیقت کو چھپانے کے لیے اس پر روحانیت کا پردہ ڈال دیا تھا۔ جہاں تک عرفان و تصوف کی مخالفت کا تعلق ہے وہاں تک اس گروہ کی رائے وہی ہے جو پہلے گروہ کی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلا گروہ اسلام کو مقدس جانتا ہے اور عوام کے اسلامی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے عارفوں اور صوفیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ عرفان کو اسلامی علوم کی فہرست سے خارج کر دیا جائے۔ اس کے برخلاف دوسرا گروہ بعض دنیا دار صوفیوں کی شخصیت پر حملہ کر کے چاہتا ہے کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا بہانہ ہاتھ آئے تاکہ اسلام پر تنقید کی جا سکے۔ ان کے نزدیک ایسے بلند اور لطیف روحانی اور عرفانی خیالات کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے خیالات باہر سے